جس حوالے سے وہ مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی کا 1996 سے جب سے پارٹی بنی تھی 2022 تک کا ریکارڈ، اور ساری فنڈنگ کا، یہ نہیں صرف اوورسیز فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ، کس بیسس پہ ایف آئی اے اور کس کے کہنے پہ ایف آئی اے یہ کر رہی ہے. تو یہ تو معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اگر کوئی ڈیٹیلز چاہیے، اظہر طارق صاحب ہیں، وہ آپ کو ڈیٹیلز بھی دے دیں گے. اب میں آنا چاہتی ہوں ایک اور جو بہت ڈینجرس اور خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ ہے شہباز گل کا ایشو. دیکھیں، شہباز گل نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور بائی دی وے انہوں نے وہ جو فون کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے امپورٹڈ حکومت یا نیوٹرلز یا جو بھی پیچھے ہیں کہ جی فون چاہیے، اس کا فون چاہیے، جو اس نے ریمارکس دیے وہ تو اس نے لینڈ لائن پہ دیے اے آر وائی کو. وہ لینڈ لائن تو نہیں چھپی ہوئی، آپ ٹریس کریں لینڈ لائن. اور اگر اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، دیکھیں نا، فریڈم آف ایکسپریشن تو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے، لیکن آپ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں. اگر اس نے کوئی قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آپ اس پہ کیس کریں، موقع دیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے. اگر اس کی غلطی ثابت ہوتی ہے، قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک شخص کو گاڑی اس کی توڑ کے شیشے اس کو گھسیٹیں اور 5 گھنٹے ان نون جگہ پہ لے جائیں، پھر ایف آئی آر بنے اور پھر آپ اس کو تھانے میں پیش کریں، پھر آپ اس پہ ٹارچر کریں، تشدد. اور ہم نے دیکھے ہیں جو ملے ہمارے خاص طور پہ وکلا، جب وہ سیشن کورٹ آئے، ان کے پوری باڈی پہ نشان ہے ٹارچر کے. یہ کیا گیا ان پہ، ان کو پانی نہیں پینے کو ملا، سونے نہیں دیا. اور کل خان صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں، آپ نے سب نے سنا ہوگا، پبلک ہے، کہ ان کو سٹرپ نیکڈ کر کے مارا گیا ہے. یہ ابو غریب کر رہے ہیں جو امریکنوں نے، فورن حکومت نے عراقیوں کے ساتھ کیا تھا، اور برطانوی حکومت نے ابو غریب پرزن میں عراق میں. ہمارے لوگ اپنے شہریوں کے ساتھ یہی تشدد کر رہے ہیں. اور یہ نہ صرف ہمارے قانون کے خلاف ہے، اور میں یہ بتاتی چلوں، ہماری حکومت نے اسی واسطے ٹارچر کے خلاف جو شہری رحمان کا بل تھا سینٹ میں، ہم نے سپورٹ کیا. آپ ان سے بے شک پوچھ لیں، آج بھی ریکارڈ پہ ہے. ہمارا اپنی حکومتی بل بھی گیا انٹیریئر کمیٹی میں، اس پہ اسکروٹنائز ہو کے اس نے لے ہونا تھا کہ حکومت ہٹ گئی، کیونکہ پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر. ہمارا یہ انٹرنیشنل فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ٹارچر مت کریں کسی کو، اور قانون، ہمارے اپنے قانون اور آئین کے بھی خلاف ہے، جدھر سیکیورٹی اور سیفٹی ہر شہری کی گارنٹیڈ ہے. تو جس طریقے سے، اور پھر یہ نئی روایات ہے. میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا ہے ابڈکشن کا اٹیمپٹ، اور پھر جھوٹے ایفیڈیوٹ میرے خلاف دیے کہ جی ان کی میڈیکل کرا لی، کوئی میڈیکل نہیں کرائی. لکیلی کیونکہ جھوٹ جب آپ بولتے ہیں نا تو 4 بندے ڈیفرنٹ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایفیڈیوٹ جب دیتے ہیں ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں، شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس کو کس بیسس پہ اٹھایا گیا؟ اس کی دودھ پیتی ہوئی بچی، سکلنگ بچی کو 10 ماہ کی اٹھایا گیا. یہ آپ کے ججمنٹس ہیں ہائی کورٹس کی، آپ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. خواتین کو خاص طور پہ اگر وہ بچی چھوٹی ہو جو ماں کا دودھ پی رہی ہو، اس کو بیل مل جاتی ہے، آپ اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. تو رانا ثنا پاگل ہو گئے ہیں، اتنے خوف زدہ ہو گئے پی ٹی آئی سے کہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں جو ملازم ہیں ان کی بیویوں کو اٹھائیں گے، ملازموں کو اٹھائیں گے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ پیور فیشزم اب ہو رہی ہے اس ملک میں. اور رانا ثنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں خوف زدہ کر کے چپ کرا لو گے، پھر سے سوچو. ہم نہیں تم سے ڈرنے والے، نہ ہم ڈارک شیڈوز سے ڈرنے والے ہیں. ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور لڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنی قوم کو آزاد نہیں کریں گے صحیح معنوں میں. اور آپ کے یہ جو قوانین جو آپ غیر قانونی بلکہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر آئیں گی اینڈ میں.
تو آپ کیا کس حد تک تشدد کرو گے لوگوں پہ؟ اب آپ پھر انہوں نے کوشش کی کل رات کو، پرسوں رات کو اور کل بھی لیٹ آفٹرنون کو، کہ شہباز گل کو اڈیالہ سے نکال کے پمس کے بہانے لے آئے اسلام آباد ٹیریٹری میں پھر سے، اور اس کو پھر وہاں تشدد اس پہ کریں. اور ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ لوگ یہ کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ وہی کوشش کر رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے وقت محمود مسعود کو کیا تھا کہ وہ اپروور بن جائے. یہ وہی پلے بک استعمال کر رہے ہیں. ایک تو ان کو پتہ نہیں کہ وہ پلے بکس آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. کم سے کم آپ اپنی اسٹریٹجیز دیکھیں تو کدھر قوم کو لے جا رہے ہیں. اب وہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں رہتی، ہر چیز میڈیا میں آ جاتی ہے. تو خدارا رانا سنانا کچھ عقل کرو. آپ کی عقل زیادہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ آپ کی ساری عمر غنڈہ گردی میں گزری ہے، تو قانون تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا. لیکن کچھ کوشش کر لو سمجھنے کی، اس سے پہلے کہ اور زیادہ پاکستان میں گڑبڑ آپ کرو، اور زیادہ آپ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسیکیورٹی کرو. اور معیشت کی تو میں بات نہیں کروں گی، میں اکانومی پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن قوم کو آج ایک اور پیٹرول بم مل گیا ہے. اور پھر وہ رو رہی ہے مریم جھوٹی کہ میں تو اس سے ہم نہیں مانتے اور میرا باپ ڈیڈی نہیں مانتا. تو بھئی ڈیڈی آئے، جیل کاٹے، پاکستان واپس آئے، کس نے روکا ہے؟ اپنے بھائی کو ہٹائے امپورٹڈ حکومت بن کے جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھائی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ کیا نورا کشتی کر رہے ہیں؟ ایک طرف سے پیٹرول بم اور دوسری طرف سے جھوٹی مریم کہتی میں تو اگری نہیں کرتی ہوں. بھائی تم تو خود کانوکٹ ہو، تمہاری بات کی حیثیت کیا ہے؟ اس واسطے خدا کے واسطے جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کیا ہے، پھر سے آپ دیکھیں آپ پاکستان کو کدھر پہنچا چکے ہیں. کتنی پولرائزیشن، کتنا وائلنس، آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس حکومت نے، قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. ری تھنک کریں، پاکستان کا سوچیں، اپنا نہ سوچیں، کیونکہ اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں. یہ بھی سوچیں آپ. بہت بہت شکریہ. یہ آپ نے بات کی کہ شہباز گل کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. آپ کی دوسری حکومت میں سیٹنگ ایم این اے علی وزیر کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے، ابھی بھی وہ جیل میں ہے. تو آپ لوگوں نے ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ہم نے بالکل اٹھائی. ہمارے زمانے میں پھر بھی پروڈکشن آرڈر ہوتا تھا، آئے تھے. اس دفعہ ہوئے، اس دفعہ کورٹ کے فیصلے کے باوجود علی وزیر کو نہیں لایا گیا. آپ پوچھیں نا سندھ حکومت سے، آپ پوچھیں نا ان سے، آپ لوگ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں ہمارے ہم نے ٹھیک ہے ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے میڈیا کے لیے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنلز کا قانون بنایا 2021 میں. ابھی تک کیوں نہیں وہ حکومت امپلیمنٹ کر رہی؟ اس کے اشتہار بھی آگے تھے چیئرمین کے لیے. وہ ایک ایسا قانون ہے جس میں جو کمیٹی بنے گی جو ساری کمپلینٹس دیکھے گی وہ خود وہ جرنلسٹ بنائیں گے، پریس کلب کے نامنیز. اور یہ آدھا پروسیس ہو گیا تھا. اب آپ کیوں نہیں اس حکومت سے پوچھ رہے کہ کیوں نہیں یہ جرنلسٹ لا کو کیوں نہیں ایکٹ فردر کر رہے؟ میڈم یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے رات کو کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ جو شہباز گل کا بیان تھا اس میں یہ تاثر دیا کہ وہ اکسا رہے ہیں شاید فوج کو، اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ شہباز گل کو مل رہی ہے. کیا وہ جو بیان ہے اس کو پی ٹی آئی اب اون کرتی ہے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے بیان میں کچھ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون اپنا پروسیس کرے، قانونی پروسیس کرے، لیگل پروسیس کرے. اور ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اکیوز کر رہے ہیں کہ اس نے اکسانے کی کوشش کی یا کچھ، تو خدارہ جنہوں نے اوپن سٹیٹمنٹس دیے ہیں، میں کتنے کیا کہتے ہیں خواجہ آصف جس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنایا ہے، اس کے سٹیٹمنٹس کو پڑھیں فوج کے خلاف. ادھر ریاض صادق نے جو کہا ہے، پھر نواز شریف نے جو کہا ہے، اس نے تو چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کے یوں انڈیا کر کے سٹیٹمنٹ دی ہے. اور پھر آصف زرداری، ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں بار بار، ایک دفعہ نہیں. کیوں نہیں ان پہ کیس رجسٹر ہو رہے؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پھر سب پہ برابر قانون اپلائی کریں نا، ایک پہ تھوڑی. اچھا میڈم، حکومت جانے کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اکثر کہتی رہتی ہے کہ ہم سے فیصلے ہوتے نہیں، کروائے جاتے ہیں، ہمارے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے. اب رانا ثناء اللہ کا نام لے رہی ہیں شہباز گل کی گرفتاری پر، یا کوئی چینل بند ہوتا ہے تو رانا ثناء اللہ کا نام لیا جاتا ہے. کیا صرف نون لیگ یا رانا ثناء اللہ ان کے پیچھے؟ دیکھیں
बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट, ठीक है ना। हुकूमत ये कहते हैं ये हुकूमत है, तो फिर इनकी जिम्मेदारी है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये खुद नहीं कर रहे तो कह कि गलती हुई है, एयरवाई के साथ जो एयरवाई के जर्नलिस्ट के साथ जो तशद्दुद हुआ है और हो रहा है, और एयरवाई को बंद करना जो कि अगेन गैर कानूनी है, और सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, कौन इसको रोक रहे, एयरवाई को क्यों नहीं ऑन एयर कर रहे। और अगर ये हुकूमत, आप कहते हैं कि हुकूमत कह रही है हम नहीं फैसले कर रहे, तो इनमें जुर्रत होनी चाहिए ना। राना सुनाना वैसे तो बहुत बोलता रहता है, शोर मचाता रहता है, लेकिन इसमें बोले ना कि हम इसके खिलाफ है, हम नहीं चाहते कि मीडिया फ्रीडम बंद हो और कोई और करा रहे है जुर्रत तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे। अच्छा मैडम, आपने बिल्कुल की, और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि वो केपी के हुकूमत से मिले, वो क्या कहते हैं, नहीं मेरी बात सुने तो आप अगर मेरी पूरी ट्वीट पढ़ लेते उसके जवाब में तो आपको समझ आ जाती दो चीज़ें। अमेरिकन सफ़ीर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट से मिलता है, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं की। वो बिलावल से भी मिलते हैं, वो आपके प्लानिंग मिनिस्टर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, पंजाब में भी मिले। These are the country to country cooperative frameworks है, सोशियो इकोनॉमिक, उसमें सब मिलते हैं। हमारे सफ़ीर जाके मिलते हैं उनके मिनिस्टर्स वगैरह को, वहाँ ये बात और है कि उनका हमारा सफ़ीर प्रेसिडेंट को नहीं मिल सकता, और इधर एक अमेरिका का सफ़ीर ऊपर तक जाके जिससे मिलना चाहे फौरी तौर पे मिल सकते हैं, ये एक और बात है। लेकिन ये आप सिक्योरिटी ऐसे सेंसिटिव एरियाज में एक एम्बेसडर को फ्री रन दे, पूरा वो रिव्यू कर रहा है प्लेन पे से या हेलीकॉप्टर पे, हमें प्लेन था, प्लेन पे से सिक्योर सेंसिटिव एरियाज जिधर आपके शहरी नहीं जा सकते, वो बॉर्डर पे जाता है। किस एग्रीमेंट के तहत, मैंने तो सवाल उठाया है कि आपने कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट की है अमेरिका के साथ कि आप उनको एक्सेस देंगे बॉर्डर का, किस एग्रीमेंट के तहत आप उसको इस किस्म का एक्सेस दे रहे हैं जो नहीं मिलता। हमारा एम्बेसडर सेंसिटिव एरियाज में दूसरे मुल्कों के नहीं जा सकता, तो इस वास्ते ये सवाल था। देयर इज अ डिफरेंस एंड आई स्टैंड बाय दैट। मेरा क्वेश्चन है कि आपकी मर्जी हुकूमत जो है, आपकी मर्जी जो वफाकी हुकूमत की, वो उस मुल्क अमेरिका की जानिब से मतलब डिस्टेबल किया गया, हटवाया गया, उसी मुल्क का सफीर आपकी सूबाई गवर्नमेंट में जा रहे तो कैसे, क्योंकि ये ऑनगोइंग, ये नहीं ये देखिए, ये ऑनगोइंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हमने अमेरिका को अक्यूज किया है कि वो इंटरफेयर कर रहे थे और उन्होंने साजिश की हटाने की, लेकिन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, अगर ऑनगोइंग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट साइन हुए हुए हैं तो आप अपनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तोड़ देंगे, वो तो नहीं आप तोड़ेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि अमेरिका के सफीर को मुल्क से निकाल दो, हमने अमेरिका का जो साजिश में हिस्सा था उसकी ऑब्जेक्शन की है, और साइफर जिस तरीके से आया था उसकी ऑब्जेक्शन की है। और ये मैं आपको वैसे बताती चलूँ कि हमारी हुकूमत फेडरल, जब हम गवर्नमेंट में थे, कोई एम्बेसडर नहीं मिलता था प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, CIA चीफ आया था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मिले वो ISI चीफ से, मैं नहीं मिलूंगा। सही बात है, एक प्रोटोकॉल होता है, एम्बेसडर मिले फॉरेन मिनिस्टर से या फॉरेन सेक्रेटरी से, प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिले? तो हमने ये रखा हुआ था एक प्रॉपर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल मीटिंग्स, आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें मैडम हमारे दौरान। मैडम, एयरवाई की बंदिश की बात करते हुए आपने वफाकी हुकूमत का नाम लिया, तो क्या जो गुज़श्ता हुकूमत में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करवा दिया गया था कई महीनों तक, तो उस वक्त की जो वफाकी हुकूमत थी वो जिम्मेदार थी? आप एक बात देखें, हमने रिग्रेट भी किया है, मैंने शुरू में कहा था हमसे गलतियाँ हुई हैं। मतीउल्लाह जान को जब अरेस्ट किया गया, जब उसको कैबिनेट में मैं बैठी हुई थी, हमने बताया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे नहीं पता और फौरी तौर पर कन्वे करो कि ये नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, मत करें। इसी वास्ते फाइनली हमने कोशिश की, इनफोर्स डिसअपीयरेंस का कानून भी जो असेंबली से पास होके सेनेट में कुछ गुमशुदा हो गया था, अब ये हुकूमत क्यों नहीं उसको फाइनल फेज में अप्रूव कर रही उस कानून को? बड़ी कमिटमेंट्स की थी मरियम नवाज ने जब बलोच स्टूडेंट्स को मिली थी कि मैं इस पे करूँगी,
اب کتنے مہینے ہو گئے, کیوں نہیں یہ حکومت اس کو سینٹ سے پاس کروا کے قانون بنا دیں جو جس کی سخت ضرورت ہے. ہم نے بڑی جدوجہد لڑی تھی ایک جرنلسٹ کے بل پہ جو قانون بن گیا شکر ہے, اور ایک انفورس ڈس اپیئرنس پہ جو انفارچونیٹلی نہیں بن سکا, لیکن ہم نے اسمبلی تک سے تو پاس کروا دیا تھا. ایک مرلہ رہتا تھا سینٹ کا, کیوں نہیں پاس ہوا؟ میڈم جو آپ کی شرط ہے الیکشن کی, اس کے بغیر سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کب بہتر ہوں گے, کب مل بیٹھ رہے ہیں دونوں؟ ہم نے بڑی کلیئرلی کہا ہے یہ سارے مسئلے مسائل جو ملک کو پیش آ رہے ہیں ایک ہی حل ہے کہ جلد صاف اور شفاف الیکشن ہو. الیکشن کی ڈیٹ آپ ہمیں دیں, پراپر ڈیٹ کمٹمنٹ کریں, پھر آپ بات کریں بات چیت باقی چیزوں کو. 2018 انہوں نے 23 کی تو دی ہوئی ہے اگست کی, انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی. ہم کہہ رہے ہیں فوری طور پہ ہونی چاہیے. یہ حکومت انلیگل ہے, امپورٹڈ ہے, اور اوپر سے انکمپیٹنٹ بھی ہے. آپ دیکھ لیں جو انہوں نے کہا تھا ہم انکمپیٹنٹ ہیں, قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اب آپ دیکھیں انہوں نے جو 4 مہینے میں حشر کر دیا ہے پاکستان کا, وہ تو 3.5 سال بھی نہیں ہوا. اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, ہماری گروتھ ریٹ 6% پہ جا رہی تھی. اب ان کے حال دیکھ لیں, آج جو پھر پیٹرول بوم آ گیا ہے, ابھی آپ کی یوٹیلیٹی بلز اور بڑھیں گے, آپ کی ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی. IMF کے پیسے آ بھی جائیں تو سٹیبلٹی نہیں آئے گی جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں. میڈم لاسٹ کوسچن, مغوا فنڈنگ کیس میں جو ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ, ذرا سا بتائیے گا کہ فنڈنگ PTI کی استعمال کہاں ہوتی رہی؟ آپ کو اگر اس کے لیے بہت سادہ جواب ہے اور بہت سمپل جواب ہے. تمام تفصیلات ہم نے نہ صرف الیکشن کمیشن کو بلکہ ECP کے گزٹ میں چھپا ہوا ہے کہ ایک پیسہ کہاں خرچ ہوا. کسی پارٹی نے یہ نہیں دیا ہوا. ہم نے 40,000 کی لسٹیں دی ہیں, کسی پارٹی نے ایک لسٹ بھی نہیں دی ابھی تک. 48 جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا, ہیئرنگ کے بعد انہوں نے کچھ بھی پیش نہیں کر سکے, اور ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ان کے اپنے آڈیٹر نے بھی آبجیکٹ کیا, اور الیکشن کمیشن نے اس کو اسی طرح پبلش کر دیا ہے. آپ سے میری درخواست ہے آپ جا کے ECP کے اگر گزٹ اٹھا لیں پارٹیز کے, یہ ساری چیزوں کا جواب آپ کو مل جائے. تھینک یو.